ہیلو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ای ایم فاسٹر کا مشہور ناول جو کہ اس کا ماسٹر پیس ہے اے پیسیج ٹو انڈیا۔ ہم اس کی سمری ڈسکس کریں گے۔ یہ 1924 میں پبلش ہوا تھا اور اس کی جو ٹائم اینڈ پلیس سیٹنگ ہے وہ 1912 ٹو 1924 انڈیا اور انگلینڈ ہے، اور اس کی جانرا ماڈرنسٹ ناول سائیکولوجیکل ناول ہے، اور اس کا پوائنٹ آف ویو تھرڈ پرسن اومنیسینٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میجر کریکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا کریکٹر جو پروٹیگنسٹ بھی ہے ناول کا، اس کا نام ہے ڈاکٹر عزیز۔ یہ بہت ہی ذہین بندہ ہے جو کہ ہندوستان کے علاقہ چندرا پور میں رہتا ہے۔ اس کی سیٹنگ، اس ناول کی سیٹنگ ہندوستان چندرا پور ہے، پارٹیشن سے پہلے کی بات۔ دوسرا کریکٹر ایڈیلا کویسٹڈ ہے جو کہ انگلینڈ سے انڈیا کی طرف آئی ہے ریئل انڈیا کو دیکھنے کے لیے، اس کے سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو دیکھنے کے لیے، اور بعد میں یہ ڈاکٹر عزیز پر ریپ کا الزام بھی لگاتی۔ تیسرا کریکٹر ہے مسز مور۔ مسز مور اور مس ایڈیلا ایک ساتھ ہی انگلینڈ سے آتی ہیں انڈیا کی ٹریڈیشنز اور ریئل انڈیا کو دیکھنے کے لیے، اور مسز مور کا جو بیٹا ہے جس کا نام ہے رونی، وہ بھی انڈیا میں ہی رہتا ہے۔ رونی جو کہ مسز مور کا بیٹا ہے، اور یہ مجسٹریٹ ہے ہندوستان کے شہر چندرا پور۔ یہ بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ اور اوپن مائنڈڈ قسم کا انسان ہے۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ انڈین لوگ جو ہیں یہاں کے باشندے، ان کے ساتھ انٹالرنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ان کے خلاف تعصب آ جاتا ہے۔ اور ایک کریکٹر ہے جس کا نام فیلڈنگ ہے، یہ پرنسپل ہے گورنمنٹ کالج کا جو کہ چندرا پور میں ہے، اور یہ انڈین لوگوں کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل اچھا ہے، اور یہ ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے ان کو۔ اور جب ایڈیلا ڈاکٹر عزیز پر ریپ کا الزام لگاتی ہے تو یہ وید گورا ہوتا ہے جو ڈاکٹر عزیز کی حمایت کرتا ہے۔ باقی مائنر کریکٹرز کو ہم سمری میں ڈسکس کریں گے۔ دو انگلش خواتین، ینگ مس ایڈیلا اینڈ مسز مور، انڈیا کی طرف سفر کر کے آتی ہیں ریئل انڈیا کو دیکھنے کے لیے، اس کی ٹریڈیشنز اور کسٹمز کو دیکھنے کے لیے۔ اور مسز مور کا جو سن ہے رونی، وہ بھی انڈیا میں ہی رہتا ہے جو کہ برٹش مجسٹریٹ ہے انڈین سٹی چندرا پور میں۔ ایڈیلا نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اور جو ڈاکٹر عزیز ہے یہ ایک ینگ مسلم ڈاکٹر ہے، اور یہ فرسٹریٹڈ ہے گوروں کے رویے کو لے کر ہندوستانیوں کے ساتھ، اور اس کو بڑا تنگ کرتا رہتا ہے میجر کیلنڈر۔ اس کو جو ہے یہ میجر کیلنڈر ایک سول سرجن ہے، اور وہ اس کو اکثر آرڈر کر کے سمن کرتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے اس کو اپنے پاس۔ ڈاکٹر عزیز کے دو دوست ہیں، حامد اللہ اور محمود علی۔ یہ آپس میں اکثر اوقات عزیز کی ان کے ساتھ بڑی اچھی کنورسیشنز ہوتی رہتی ہیں مختلف ٹاپکس پہ۔ اس ٹاپک پہ اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کیا انڈین اور گورے جو انڈیا میں رہتے ہیں کیا ان کی آپس میں دوستی ہو سکتی ہے۔ ایک رات مسز مور اور عزیز کی ملاقات ایک مسجد میں ہو جاتی ہے جو کہ مسجد انڈیا میں ہے، اور ڈاکٹر عزیز کی وہ فیوریٹ مسجد ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ اس کے جیسی ایک مسجد تعمیر کروائے گا۔ جب وہ مسز مور کو دیکھتا ہے مسجد میں، اس انگلش خاتون کو، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ لوگ مسجدوں کو بھی ہماری ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ تو مسز مور کا جو بیہیویئر ہوتا ہے بہت ہی شائستہ اور بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ کہتی ہے کہ میں بار شوز اتار کر مسجد میں داخل ہوئی ہوں۔ تو چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر عزیز اور مسز مور کے درمیان انداز میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور فرینڈلی انداز میں، یوں لگتا ہے کہ وہ پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اور وہ حیران ہوتا ہے کہ کیا ایک گوری خاتون ایک انڈین باشندے کو اس طرح سے کیسے بیہیو کر سکتی ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ گفتگو میں ہو جاتا ہے۔ مسٹر ٹرٹن جو گورن کرتا ہے چندرا پور کو، وہ ایک پارٹی ہوسٹ کرتا ہے، اس لیے تاکہ ایڈیلا اور مسز مور جو ہیں وہ انڈیا کے امیر ترین لوگوں سے مل سکے۔ اس میٹنگ میں ایڈیلا کی ملاقات فیلڈنگ سے ہوتی ہے جو کہ ایک پرنسپل ہے گورنمنٹ کالج چندرا پور میں۔ فیلڈنگ اس کے ایڈیلا کے انڈین لوگوں کے ساتھ رویے کو لے کر بہت ہی امپریس ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو اور مسز مور کو چائے پہ انوائٹ کرتا ہے، اور ایڈیلا کے کہنے پر وہ ہندو پروفیسر گارڈ بول کو بھی انوائٹ کرتا ہے، اور بعد میں وہ ڈاکٹر عزیز کو بھی انوائٹ کرتا ہے۔ چائے پر جاتے ہیں تو عزیز فیلڈنگ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور بہت ہی فرینڈلی گفتگو ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پر رونی جو مسز مور کا بیٹا ہے وہ وہاں پر آتا ہے، وہ ریوڈلی انٹرپٹ کرتا ہے پارٹی کو بھی اور ان سب کو۔ اور بعد میں شام کے وقت ایڈیلا اسے کہتی ہے رونی کو کہ میں نے تم سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیلڈنگ
کی طرف سے انوائٹ کیے گئے تمام لوگوں کے لیے ایک جرنی کا انعقاد کرتا ہے ڈاکٹر عزیز مارابر کیوز کے لیے، اور فیلڈنگ اور پروفیسر گاڈ بال جو ہندو ہے وہ ٹرین کو مس کر جاتے ہیں اور وہاں مارابر نہیں پہنچ سکتے، تو عزیز مسز مور اور مس اڈیلا کے ساتھ اکیلا سفر پہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ غار میں جاتے ہیں تو مسز مور گھبرا جاتی ہے آوازوں اور غار کی وجہ سے، اور وہ وہیں رک جاتی ہے، اور وہاں کیو پر اچانک اڈیلا کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ رونی سے محبت نہیں کرتی اور عزیز سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں؟ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی پریشانی اور فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے سائیڈ پہ ہوتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو وہاں اڈیلا نہیں ہوتی ہے، تو راستے میں واپس آتے ہوئے اس کو اڈیلا کی ٹوٹی ہوئی دوربین ملتی ہے۔ جب وہ واپس پکنک سائٹ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ فیلڈنگ کو انتظار کرتا وہ پاتا ہے۔ عزیز کو پتہ نہیں چلتا کہ اڈیلا کار لے کر کے واپس چلی گئی ہے چندرا پور میں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے فیلڈنگ کو دیکھ کر کے، اس کو مل کر۔ تو بعد میں ان ایکسپیکٹڈلی ڈاکٹر عزیز کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس الزام میں اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے اڈیلا کے ساتھ ریپ کیا ہے کیو میں۔ تو اس وقت فیلڈنگ جو ہوتا ہے وہ وید گورا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ عزیز بے گناہ ہے، جبکہ باقی سارے جو گورے ہوتے ہیں وہ عزیز کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ریشل ٹینشن ہوتی ہے، تناؤ جو ہوتا ہے گوروں اور ہندوستان کے باشندوں کے درمیان، یہ بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسز مور اور اڈیلا بھی اس واقعے کے نتیجے میں پریشان ہیں، اور اڈیلا بیمار ہو گئی اور ایموشنلی ایل ہے وہ۔ مسز مور بھی سمجھتی ہے کہ عزیز ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ جب رونی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسز مور جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ڈاکٹر عزیز بے گناہ ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو واپس گھر بھیجنے کا انگلینڈ میں، اور وہ اسی انگلینڈ کے سفر میں اور راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عزیز کے ٹرائل کے دوران اڈیلا سے پوچھا جاتا ہے کہ کیو میں کیا ہوا تھا، تو وہ جواب میں کہتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر عزیز نے اٹیک نہیں کیا، تو عزیز کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ عزیز فیلڈنگ کا بہت گہرا دوست تھا، اور فیلڈنگ اور اڈیلا کی دوستی کو لے کر بہت ہی اینگری ہوتا ہے فیلڈنگ کے ساتھ کہ وہ میری جو ہے زندگی تباہ کرنے والی تھی، میری زندگی تباہ کرنے کے در پہ تھی، اور یہ اس کے ساتھ فرینڈ شپ کر رہا ہے۔ فیلڈنگ انگلینڈ کے سفر پر چلا جاتا ہے، اور عزیز فیصلہ کرتا ہے کہ اب کسی انگلش گورے کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہوگی جب تک یہ ہندوستان کو آزاد نہیں کر جاتے، یہاں سے نکل نہیں جاتے۔ 2 سال کے بعد یہ ڈاکٹر عزیز چندرا پور کے علاقے سے 100 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ماؤ ہے، اس کے راجے کا یہ چیف ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے فیلڈنگ نے اڈیلا کے ساتھ شادی کر لی ہے واپس انگلینڈ جا کر۔ اس کے بعد اس کا جو غصہ ہے اور جو نفرت ہے انگلش لوگوں کے ساتھ، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن عزیز اپنے 3 بچوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اور راستے میں اس کی ملاقات فیلڈنگ اور اس کے کزن کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور یہ جان کر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ فیلڈنگ نے شادی اڈیلا سے نہیں کی تھی، بلکہ مسز مور کی دوسری شادی سے جو بیٹی ہوئی تھی اس کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، جس کا نام سٹیلا مور ہے، اور وہ کافی دیر تک ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور اینڈ پہ عزیز کہتا ہے کہ ہم لوگ دوست بنیں گے جب انڈیا آزاد ہو جائے گا اور انگلش لوگ اسے چھوڑ کر واپس انگلینڈ چلے جائیں گے، اس کے بعد وی ول بی ایبل ٹو بی فرینڈز۔ تو اس ناول کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اس میں ایم فاسٹر نے کلونیلزم کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اس کے اگر ہم تھیمز کو دیکھیں تو اس میں جو پرومیننٹ تھیمز ہیں ان میں کلونیلزم ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ جو کولونائزرز ہیں وہ کولونائز لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، کس طرح سے انہیں سپریس کیا جاتا ہے، انہیں اپریس کیا جاتا ہے، اور ایک ڈیفرنس جو کریٹ کیا جاتا ہے اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تھیمز فرینڈشپ اور ڈویژن اور یونٹی بھی ہے، ریس اینڈ کلچر وغیرہ کے تھیمز بھی ہیں کہ کس طرح سے ڈیفرنسز کریٹ کیے جاتے ہیں، کلچرز کو انفیریئر اور سپیریئر دکھایا جاتا ہے، اور ریشل ڈیفرنس بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی اس ناول میں اچھے سے پورٹریٹ کیا گیا کہ کس طرح سے ٹینشنز ہوتی ہیں کولونائزر اور کولونائزڈ کے درمیان۔ انفیریئر سمجھا جاتا ہے کولونائزڈ نیشنز کو اور ان کے لوگوں کو، جبکہ جو کولونائزر ہوتے ہیں وہ خود کو سپیریئر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔